محترم حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آب و دل میں جلوہ افروز ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان، عالم اسلام کے تمام مسلمان، جتنے بھی دنیا میں اسلامی ملک نہایتی اہتمام اور احتشام کے ساتھ محافل میلاد منعقد کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے، کیا کیا نعمتیں حضور نے عطا فرمائیں، اس کا احاطہ اور احاطہ تو ممکن نہیں، لیکن ہم آج اس مختصر تقریر میں یہ عرض کریں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات کہ ان کے ذریعے سے معرفت الہی حاصل ہوئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر توحید کا تصور، عقیدہ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممکن ہے۔ جو معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نے عطا فرمائی، محترم حضرات، اسی کا نام اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر ہدایت کوئی آدمی اگر تلاش کرے وہ خیال خام۔ معرفت الہی کا ذریعہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ یہ بات اگرچہ بہت گفتگو لمبی ہے، لیکن مختصر وقت میں ہم اس کو سمیٹیں گے تاکہ وقت بھی مختصر ہو، گفتگو بھی مکمل ہو جائے۔ آپ اس دنیا پر نظر ڈالیے تو ایک بات آپ نے ملاحظہ کی ہوگی کہ ایک گروہ تو ایسا ہے جسے مادہ پرست کہتے ہیں، وہ مواہب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکاری اور دین اور مذہب کو افیون گردانتا ہے، یعنی ملحد، اس کو تو قطع نظر کر دیں تو اس کے نزدیک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا انبیاء یا قرآن کی کوئی حیثیت نہیں، مادہ پرست، ان کو جانے دی۔ مسلمانوں کے علاوہ ان ملحدوں کو بالائے طاق رکھ کر ہر مذہب کے ماننے والے کو دیکھیے تو آپ دیکھیں کہ کوئی چاند کا پجاری، کوئی سورج کا پجاری، کوئی نفس کا پجاری، کوئی پتھر کا پجاری، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا۔ یہ سب کے سب چاہے بظاہر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کر رہے ہیں، کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ باتیں تو یہ بہت غلط، شرک اور کفر، لیکن اس سے یہ تو پتہ لگ گیا کہ انسان کی کھوپڑی میں، انسان کی عقل و خرد اور اس کی بناوٹ میں یہ بات رکھ دی گئی کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرے، جو اس کا خالق اور مالک ہے اس کی عبادت کرے۔ یہ بات فطرت میں رکھ دی گئی۔ اب یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ڈھونڈ رہے، پتھر کے آگے جھکنے والا بھی اللہ کا متلاشی، آگ کو پوجنے والا بھی اللہ کا متلاشی، مگر یہ سب مومن کیوں نہیں؟ آخر مسلمان کیوں نہیں؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ لوگوں نے غلطی یہاں کی کہ جو ذات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے تلاش کرنی اسے انہوں نے عقل سے ڈھونڈنا شروع کر دیا، خرد سے ڈھونڈنا شروع کر دیا، علم اور فضل سے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب کے سب گمراہ ہو،
سب کے سب گمراہ. اس لیے کہ علم سے اگر اللہ تبارک و تعالی ملتا تو دنیا میں جتنے بھی علم والے کیا سب مواحد اور مومن ہیں؟ ہرگز نہیں. خیرت سے اگر اللہ تعالیٰ ملتا جتنے اہل خیرت ہیں کیا سب کے سب مسلمان ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ عربی کی دنیا میں آئیے، بڑی بڑی عربی لغت بے دینوں نے لکھی، وہ مسلمان نہیں، اور اس کو ہم مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں. عرب دنیا کے قدیم وہ لوگ کہ جو مواحد اور مسلمان نہ تھے، اسلام نہیں لائے، مگر عربی میں ان کے اشعار آج بھی ہم قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جملے کا معنی کیا ہے. تم نے نہیں دیکھا کہ فلاں شاعر نے اپنے کلام میں اس جملے کو یوں استعمال کیا، فلاں شاعر نے اپنے اس کلام میں اس کا معنی یہ بتایا. تو آپ دیکھیے علم تو بہت ہے مگر وہ مومن نہیں. آج کے پجاریوں کا حال آپ اندازہ لگائیے، کیسے احمد زرتشتیان اپنے ہاتھ سے آگ کو سلگاتے اور بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں روشن کرتے، بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں روشن کرتے، اور آگ کو بجھنے نہیں دیتے. جب بجھنے آئے دو چار اس میں اور جناب لکڑیاں چھوپ دیتے. ایک آدمی کا کام یہی ہے، مختلف ڈیوٹیاں ہیں. زرتشت یعنی ان کے یہاں اگر آپ جائیں تو ایک علاوہ بنا ہوا ہے اور 24 گھنٹے آگ روشن ہوتی، خود روشن کر رہے، خود جلا رہے ہیں اور خود ہی ان کی پوجا کر رہے ہیں. ایک بالٹی اگر پانی ان کے خدا پہ ڈال دیا جائے ٹھنڈا، لیجیے ساری صفات اور ساری ذات یکسر کل عدم. لیکن دیکھیے احمق لوگ اور آگ میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں کہ سب اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے عقل، علم اور فضل سے اللہ کو جاننے کی کوشش کی. یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے. اور مسلمان اس لیے ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ عقل سے جانا، نہ علم سے، نہ فضل. ہم نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا تو پیارے مصطفیٰ کے ارشاد سے، حضور علیہ السلام کی ذات سے، حضور علیہ السلام کی عطا سے ہم نے اللہ کو پہچانا. لہذا ہم سب مسلمان اور وہ دوسرے سارے کے سارے کافر بے دین باوجود رات اور دن تلاش کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جان پائے. اب ہم اس کو آسان کرتے ہیں اور آپ کو شاید کسی وقت ہم نے اس پر تبصرہ ایک اور وقت میں بھی کیا تھا. دیکھیے آپ کے ہاتھ میں کوئی مثلا گلاب کا پھول دے دیا جائے، آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ. اب گلاب کا پھول ہاتھ میں کسی کے دے دیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ زید یا بکر صاحب یہ بتائیے کہ گلاب کے پھول کا رنگ کیسا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، گلاب کے پھول کا رنگ جاننے کے لیے آنکھیں تو بند کر لی، سونگنے لگ گئے. تو مجھے بتائیے کیا سونگنے سے گلاب کے رنگ کا پتہ لگے گا؟ اور اگر جو انہوں نے پتہ لگایا تو کیا صحیح پتہ لگے گا؟ نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ رنگ کو جاننے کا ذریعہ آنکھ ہے، خوشبو یا بدبو کے سوننے کا ذریعہ ناک ہے. آنکھ بند کر کے آپ اگر ناک سے سون کر بتائیں گے کہ رنگ کیسا ہے، غلط ہوگا. اس لیے کہ ذریعہ دریافت کرنے کا غلط ہونے کی وجہ سے نتیجہ غلط نکلا. سمجھ گئے آپ؟ ہم آپ کے ہاتھ میں کوئی عطر کی شیشی دے دیں اور کہیں بھائی ذرا یہ بتائیے کہ اس میں خوشبو کیسی ہے، تو آپ نے کیا کیا، تھوڑا سا عطر نکالا ہاتھ میں اور ایک انگلی سے چاٹ لیا. مجھے بتائیے آپ کیا چاٹنے کے بعد عطر کی خوشبو بتا سکیں گے؟ نہیں، ذریعہ غلط ہے. اس لیے کہ مزہ اگر آپ جاننا چاہیں تو زبان پر رکھ کر مزہ تو آپ سمجھ جائیں، لیکن یہ کہ خوشبو کا تعلق ناک سے ہے. جب تک ناک سے نہیں سونگے کہ پتہ نہیں لگے گا کہ اس میں خوشبو کیسی ہے. ذریعہ غلط ہونے سے نتیجہ غلط نکلا. آ رہی بات سمجھنے آپ کے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ رنگ آنکھوں سے دیکھا جاتا، خوشبو ناک سے سونگی جاتی اور مزہ جو ہے اس کو چک کر کے بتایا جاتا. اس کا عکس ہو نتیجہ غلط نکلے گا. یہ لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے عقل سے اللہ تعالیٰ کو جب جاننے کی کوشش کی تو سارے کے سارے اس لیے گمراہ ہو گئے کہ عقل تو اس کے جاننے کا ذریعہ ہے نہیں. اور مسلمان اس لیے مسلمان ہے کہ اس نے عقل سے نہیں بلکہ پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے جانا.
حضور کے اسی لیے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی اپنے مکتوبات میں ایک جگہ ضمن اس کا ذکر کر کے بات ذرا مشکل ہے لیکن وہ کہہ گئے کہ جانتے ہو میں کس خدا کا ماننے والا ہوں؟ میں اس خدا کا ماننے والا ہوں جو محمد عربی کا خدا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم اور آپ اس خدا کے ماننے والے نہیں کہ فلاں لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں ملک والے کیا کہتے ہیں، فلاں قریے والے کیا، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو پیارے مصطفیٰ کا خدا ہے، جس کی معرفت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی۔ عزیزان گرامی، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں۔ اب آئیے بہت آسان انداز میں معرفت الہی، یہ ذہن میں معرفت الہی کا ذریعہ عقل، خرد، علم و فضل نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام اور ہر زمانے میں ہر دور کا نبی عزیزان گرامی اس کا ذریعہ رہا۔ جس نے الگ سے تلاش کرنے کی کوشش کی یہ سب کے سب گمراہ اور بے دین ہو گئے۔ اللہ کا نبی معرفت الہی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بارہ آپ نے سنا ہمارے استدلال میں یہ واقعہ آیا، بہت دفعہ آپ نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ جادوگروں سے ہو گیا، بڑی لمبی تفصیل۔ فرعون یہ سمجھا کہ موسیٰ جادوگر اور بڑے جادوگروں کا سامنا اگر ہو جائے تو موسیٰ شکست کھا جائے، سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے اور اب مقابلہ ان کا شروع ہونے والا۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھ لی کہ یہ سارے جادوگر تھے تو جادوگر اور مسلمان بھی نہیں تھے ابھی، مگر انہوں نے کیا کیا، بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے آن کر کے پوچھا یہ بتاؤ کہ پہلے کمال تم بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ اجازت لی، ادب سے پیش آئے تو مفسرین فرماتے ہیں یہ ادب ہی ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ اللہ کے نبی کا ادب جو ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کمال تو تم بتاؤ پھر ہم اپنا کمال بتائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، رسیاں اپنے پٹارے میں سے نکال کر مجمع میں ڈال اور مجمع میں ڈال کر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک بڑا لطیف اشارہ فرمایا کہ دیکھیے خرق عادت، معجزہ، کرامت، قدرت کی جانب سے کوئی چیز، یہ خرق عادت جیسی عادت ہے، عادت کے خلاف ہو جانا، یہ معجزہ اور کرامت ہے۔ تو پوچھا گیا حضرت جادو میں بھی تو خرق عادت چیز ہو جاتی ہے، مثلا یہ سے رسیاں ہیں، وہ تو رسیاں مگر وہ سانپ کیسے بن گئی؟ تو امام اہل سنت نے بڑا مختصر جواب دیا، فرمایا دونوں میں ممیز اور ممتاز یہ بات ہے کہ نبی اگر معجزہ بتائے، اللہ کا ولی اگر کرامت بتائے تو وہ شے جیسی آپ کو نظر آتی ہے وہ یقیناً ویسی ہو جاتی، یقیناً ویسی ہو جاتی۔ مگر جادو میں کیا ہوتا ہے، یہ نظر بندی ہوتی ہے، ہوتی تو رسیاں ہیں، مگر جادو جب آنکھوں پہ کیا جائے تو وہ سانپ آپ کو نظر آتی ہیں اور حقیقت میں وہ سانپ نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے استدراج جادو اور اس کے برعکس معجزہ اور کرامت۔ مسئلے کو اور ہم آسان کی کر دے، جب حضور سے کہا گیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیجیے، حضور نے اپنی انگشت مبارک سے اس طریقے سے جب کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کیا ہم یہ کہیں گے کہ چاند تو ثابت تھا، لوگوں کا ایسا لگا کہ 2 ٹکڑے ہو گیا؟ نہیں، فی الواقع چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور قرآن کی گواہی موجود ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ پاس آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، واقعی چاند جو ہے وہ پھٹ گیا، واقعی وہ ٹکڑا ہو گیا۔ حدیبیہ مقام پر صحابہ نے پانی کی شکایت کی، فرمان لے آؤ جس کے پاس جو کچھ ہے، سب نے ایک ایک 4 کا 10 بوند جو جن کے مشکل میں وہ جمع کیا، ایک لوٹے، وہ مشکل سے آدھا لوٹا پانی حضور نے اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ صحابہ کہتے ایسا لگا کہ ہر انگلی سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، ہم کئی 100 سے وہ پانی ہمیں کفایت کر گیا، اگر ہم کئی 1000 ہوتے تب بھی وہ پانی ہمارے لیے پورا پڑتا اور کفایت کرتا۔
اس کو यूं कहें नहीं, पानी तो आधा लोटा था, लोगों को ऐसा लगा कि बह रहा है, नहीं बल्कि फिल वाक़ई पानी अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के उंगलियों से पैदा कर दिया कि लोगों ने किया, वुजू किया, गुस्ल किया, अपने तमाम बर्तनों को भर लिया। तो आपने अंदाज लगाया कि जादू, मौजज़े और करामत में फर्क ये है कि जादू में शय बदली हुई तो नजर आती मगर हकीकत में तब्दील नहीं होती, और मौजज़े और करामत में असल शय हकीकत में तब्दील हो जाती है। उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू किया और जनाब वो सांप बनकर दौड़ने लग गई। आज आपने देखा एक मदारी गली में घूमता, वो एक मजमा लगाता और मजमा साइकिल लगाता ताकि लोगों से चंदा करे, उसका पेट का सिलसिला चले। और यहाँ तो आप जानते हैं कि ऐसे करतब देखने वालों की कमी नहीं। वो क्या करता, एक जादू का डंडा हाथ में रखता, एक चुटकी मिट्टी उठाता और वो हथेली में रखता और रखने के बाद छू करके जादू का डंडा घुमाकर रुपया बना देता। अब ये जो रुपया बनाने वाला है अहमद, ये तमाम मदारी का काम खत्म होने के बाद लोगों से भीख मांगता। अरे तू तो भाई रुपया बनाने वाला आदमी, तो भीख क्यों मांग रहा? आराम से मिट्टी का ढेर सामने लेकर बैठ और घर में जनाब जादू का डंडा फेर कर रुपया बनाता रहे, और बनाते बनाते भी हो सकता नोट बनाने लग जाए, फिर छोटे से बड़े नोट बनाने लग जाए। मालूम हुआ ये सब नजरबंदी है, हकीकत में शय नहीं तब्दील होती। अब जब इसने रस्सी डाली वो दौड़ने लगी सांप बनकर। अब अल्लाह के नबी को अपना करिश्मा दिखाना, रब करीम ने फरमा काल अलक़िहा या मूसा, मूसा क्या देखता, डाल अपना आसा। हजरत मूसा ने अपना आसा जब उन सांपों पर फेंका, फइज़ा हिय हय्यतुन तस्आ, वो एक दौड़ता हुआ सांप बन गया, सारे सांपों को हड़प कर गया और बीच में खड़ा हो गया। हल्मी मजीद कुछ और है। सारे जादूगर सर जोड़कर बैठे, ये रे अब्बा ये कौन सा जादू। फिर उसके बाद क्या हुआ, सबको हड़प करने के बाद जब वो अजदहा बनकर सामने खड़ा हो गया, रब्बे करीम ने फरमा काला उठा भला तहस, मूसा आगे बढ़ो और इसे उठा ले, सानोई दुआ सीरत अहल ऊला, हम इसको पहले की तरह लाठी बना देंगे। मूसा अलैहि सलाम ने सांप को पकड़ा, वो फिर लाठी बन के उनके हाथ में आ गया। सारे जादूगर सर जोड़कर बैठे और कहने लगे ये जादू नहीं, ये तो जादू की कोई किस्म ही नहीं। लकड़ी सांप बन जाए, सारे सांप को हड़प करके फिर लकड़ी बन जाए। सबने सर जोड़कर कहा मूसा सच कहता है, ये अल्लाह का नबी है, ये मौजज़ा हो सकता है, जादू नहीं। अब ये सब के सब सजदे में गिर गए और इन सबों ने क्या कहा, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उनका ये जुमला नकल किया, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए तमाम आलमीन के रब पर। देखिए इतना काफी था, लेकिन हम जो बात आपको समझाना चाहते हैं वो क्या है, जैसे आपका ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई इतना काफी है जुमला। हदीसों में भी ये फरमा दिया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ा वो जन्नत में चला गया। तमाम शुर्राए हदीस ने इसका तर्जुमा ये किया, इसका मफहूम ये है ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फुक़हा जब इसकी बारीकियों पर गौर करते तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से मुसलमान नहीं होगा, लेकिन आप हैरान होंगे अगर कोई आदमी इतना कह दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मुसलमान हो जाए। इसलिए कि इसमें अल्लाह का तस्करा भी है और उसके रसूल का भी तस्करा है। तो जहां जहां कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे मुराद तमाम उलमा फरमाते हैं कि उससे मुराद है ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जादूगरों ने इतना कह दिया कि कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, ये उसी का तर्जुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा, देखिए आज ही अभी इस्लाम कबूल कर रहे हैं, मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह की अता और मेहरबानी देखिए कि जब उन्होंने कहा कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, उसके साथ का रब्बे मूसा व हारून, हम उस रब पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का रब है। यानी अपनी अकल और खिरत पर ईमान नहीं ला कि हम उस रब पर ईमान लाए जिस तरफ हमारा जहन जाता या जिस तरफ हमारी अकल मार, लेकिन कहा हम उस रब पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का रब है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि उसके बंदे इतने बाकमाल हैं तो इनका खालिक और मालिक कितना बाकमाल होगा। देखिए नबी मारिफत का जरिया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मरतबा ये हुआ, बड़ी प्यारी बात याद आ गई। एक काफिर जब आया
اور اس نے کیا دیکھا کہ صحابہ کرام حضور جب وضو کرتے وضو کا پانی لے کر کے اپنے چہرے پر مل لیتے، حضور علیہ السلام جب اپنا لعاب دہن کہیں پھینکتے تو صحابہ اسے لے کر اور اپنے چہرے پر مل لیتے۔ بعض روایت میں تو یہ ہے کہ حضور نے وضو فرمایا اور صحابہ نے گیلے ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیے، اور جس صحابی کو وضو کا پانی نہیں ملا، جسے وضو کا پانی نہیں ملا، اس نے سوچا میں تو محروم رہ گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جس کا ہاتھ پر تھا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر مل لیا۔ یہ کافی جب اپنے بادشاہوں کے پاس پہنچے تو ان کا قوم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے حضور کی اس ادا کو دیکھ کر صحابہ کی جوش خروش اور ان کے ایثار کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچے، اندازہ لگائیے چلنے کہ تم اس سے لڑ نہیں سکتے، جنگ کری جیت ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کیا بات دشمنوں سے مل گیا، کیا بات تم نے ایسی دیکھی جو اتنے باوجود طریقے سے کہتے کہ ہم مسلمان نہیں رہ سکتے؟ انہوں نے کیا پیارا جملہ بیان کیا، فرما وہ کون جو اپنے نبی کے غسل کا یا وضو کا دھلا ہوا پانی زمین پر گرنے نہ دے، وہ امت اپنے نبی کے خون کو زمین سے کیسے گرنے دے گی؟ اس لیے تم مقابلہ نہیں کر سکتے اس قوم کا جو اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کی ادا کو دے کر کس نتیجے سے پہنچ گئے، جادوگر آج ہی ایمان لائے، مگر انہیں یہ معرفت ہو گئی اللہ کے نبی کے واسطے سے کہ ہم اس اللہ پر ایمان لانے والے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جب یہ آپ نے سمجھ لیا معرفت الہی کا ذریعہ صرف اور صرف نبی ہے، عقل و خرد نہیں۔ اچھا اگر عقل کو آپ مان لیں تو آپ نے دیکھا 20 عقل مند ایک جگہ جمع ہوتے، صاحب یہ ملک کے بہت بڑے عقل مند ہیں 20 عقل مند، دونوں میں 20 میں بحث ہوتی ہے۔ اچھا 20 میں بحث ہونے کے بعد ایک آدمی نے کوئی رائے دی، اس کو تسلیم کر لیا جاتا۔ رائے کس کی مانی گئی؟ ایک آدمی کی۔ 20-19 نے مان لیا، یہ 19 کی عقل کا کیا بنا؟ یہ 19 لوگ جو مشورہ دینے ان کا کیا بنا؟ ایک ہی کی بات مان لی گئی۔ اچھا اب یہ 20 آدمی کی بات کسی اور فارم میں چلی جائے، کسی اور نہت سے چلی جائے، تو جو اور بیٹھے ہوں وہ کہیں گے نہیں یہ سب کے سب بالکل بے وقوف ہے، رائے یہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر عقل والے پر ایک عقل والا۔ تو مجھے بتائیے یہ عقل والے پر ایک عقل والا، عقل والے پر ایک عقل والا بات کہیں رکتی ہے؟ کہیں نہیں رکے گی۔ اس لیے نبی کا مقام تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل کا مقام ختم ہو جائے، یا مقام وہی وہاں سے شروع ہوتا کہ جہاں عقل کا مقام جو ہے وہ ختم ہو جائے تو نبوت کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کو تلاش کر کے صرف ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دے، اور اس حدیث کی سند، اس کے اسماء و رجال پر گفتگو، اس کی صحت سے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب الامن والعلا، اسے ملاحظہ فرمائیے آپ، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حضرت خزیمہ کا ایک واقعہ نقل کیا۔ اس واقعے کو سن کر یہ سارا عنوان آپ کے ذہن میں سمجھ میں آ جائے گا اور عقل جو ہے وہ کھل جائے گی کہ صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا، یقین کیا تھا، ان کے نالین کے سب سے رب کریم ہمارے دلوں کو وہ حرارت عطا فرماتے ہیں۔ واقعہ طویل ہے، ہم اس میں صرف اقتباس لیتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعرابی، ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، گھوڑا خرید لیا، پیسے دے دیے، وہ چلا گیا۔ تھوڑے دن کے بعد وہ آن کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں نے ایک گھوڑا آپ کے یہاں رکھا تھا جو یا بطور امانت، وہ مجھے واپس کر دیا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا تو نے وہ فروخت نہیں کیا؟ ان کا نہیں، میں نے تو نہیں بیچا۔ اچھا حضور نے فرمایا تو نے تو مجھ سے دام لی، میں نے خریدا۔ وہ تھا تو دیہاتی مگر اپنے معاملے میں اتنا ہوشیار تھا، کہنے لگا اچھا اگر آپ نے خریدا ہے تو کوئی گواہ لے آئی، کوئی گواہ گواہی دے دے کہ آپ نے گھوڑا خریدا، آپ جیتے ہم ہارے۔ اتفاق کریے یا سوئی اتفاق، کوئی گواہی موجود نہیں، کوئی گواہ موجود نہ۔ آپ لاکھوں کا سودا کرتے، کروڑوں کا سودا کر رہے ہیں، سیٹ فرق کے لیے کوئی گواہ ہے؟ کبھی کوئی مسئلہ عدالت میں پیش آ جائے کیا آپ کے پاس گواہی، کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ محض زبان پر لوگوں کے بڑے بڑے سودے ہو جاتے ہیں۔
اب یہ شوق پھیلنا شروع ہو گیا، لائیے میرا گھوڑا. صحابہ آتے گئے، جمع ہوتے گئے، اور یہ صاحب یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ ایک جنگ غفیر صحابہ کا جمع ہو گیا اور یہ اصرار کر رہا کہ آپ گواہی لائیے. صحابہ تو گواہی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ انہوں نے تو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں. تمام تفصیل سے قطع نظر یہ بحث بڑھ گئی، ایک مجمع جمع ہو گیا. حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی یہ ادھر سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع، دیکھیں جا کر کہ کیا معاملہ. یہ آ گئے، آنے کے بعد پوچھا کیا مسئلہ. صحابہ نے سارا مسئلہ بتایا. انہوں نے کہا سب چھوڑو، صرف یہ بتاؤ کہ حضور کیا فرماتے ہیں، حضور کیا ارشاد فرماتے. صحابہ نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خریدا. بس کہنے لگے ٹھیک. یہ آگے بڑھے مجلے کو چیر کر اور اس اعرابی سے کہنے لگے سن میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تجھ سے گھوڑا خریدا. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تجھ سے گھوڑا خریدا. یہ سب گواہی ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا. وہ شخص وہاں سے بھاگا. اب صحابہ نے پوچھا خزیمہ ہم تو یہ جانتے تھے کہ کوئی گواہ موجود نہ اور تم بھی موجود نہیں، تم نے اندیکھے گواہی کیوں دی، بغیر دیکھے تم نے گواہی کیسے دی. سنیے حضرت خزیمہ کیا بات کر گئے. اللہ اکبر، ساری عقل و خرد ان کے جملے پر قربان ہو جائے. فرمایا کہ میں نے اس لیے گواہی دی کہ تم مجھ سے یہی الزام لگاتے ہو نا کہ میں نے دیکھا نہیں، اور اندیکھے گواہی معتبر نہیں ہے، گواہ کو گواہی نہیں دینی چاہیے. میں نے اس لیے گواہی دی کہ تم نے جب اس بات کی تصدیق کی کہ حضور فرماتے میں نے خریدا ہے، میں نے اس لیے گواہی دی. کہا یہ تو گھوڑے کا مسئلہ ہے، یہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا. بتاؤ میں نے جنت کو دیکھا؟ کیا میں نے دوزخ کو دیکھا؟ کیا عالم برزخ کو دیکھا یا چنی اور چنا کو دیکھا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. پیارے مصطفیٰ نے فرما دیا قل هو الله احد. میرے حبیب اعلان کر دو، خدا فرماتا ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے. تو ہم نے بغیر اللہ کو دیکھے حضور کے ارشاد پر جب اتنی بڑی توحید کی گواہی دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد لا شریک ہونے کی گواہی ہم دیکھے دے دی، تو کیا گھوڑے کا مقدمہ توحید کے مقدمے سے بہتر ہے؟ اس لیے میں نے گواہی دی تھی کہ حضور نے فرما میں نے خریدا، میں نے گواہی دی کہ خریدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو وہ لوگ حضرت خزیمہ کی عقل و خرد پر حیران رہ گئے، اس استقامت اور اس ایمان پر حیران رہ گئے. آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا مزاج یہ ہے جب وہ کسی سے خوش ہو تو کچھ انعام دے دیا کرتے. آج حضور نے حضرت خزیمہ کو وہ انعام دیا کہ جو کسی بادشاہ کے خزانے میں نہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا ہو فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا، اور اس کا ترجمہ میں بعد میں بتاؤں گا. حضور نے فرمایا اے جماعت صحابہ سنو، آج میں خزیمہ پر یہ انعام دے رہا ہوں، ان پر یہ انعام کر رہا ہوں. آج جس مقدمے میں خزیمہ گواہی دے گا اس کی گواہی 2 آدمی کے برابر مانی جائے گی. جی ہاں، اب جو مقدمے میں گواہی دے 2 گواہیوں کے برابر. اب یہ جو قرآن تو کہتا ہے ہر معاملے میں الا اس کی کوئی اور مقدمہ زنا وغیرہ وغیرہ رجم وغیرہ کے مقدمات کو اور عام مقدمے میں 2 گواہوں کا ہونا بہت ضروری. تو قرآن کہتا 2 گواہ لائے، اور حضور فرماتے میرا یہ غلام ایک ہی 2 غلام. ایمان سے کہو کہ حضور نے حضرت خزیمہ کو قرآن مجید کے حکم سے مستثنی کر دیا یا نہیں؟ کسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں میں تو مالک کی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. ایسے مالک ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی حکم سے اس کا استثناء فرما دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا حضور علیہ السلام قانون داں بھی ہیں، قانون جاننے والی. بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضور صرف قانون داں ہے. میں اس واقعے کو نقل کر کے عرض کروں گا. اب ترجمہ یہ کیا جائے حضور قانون داں بھی ہیں اور قانون ساز بھی ہیں کہ جو زبان سے نکل جائے سمجھ لو کہ مرضی الہی وہی ہے، جو زبان سے نکل جائے سمجھ لو کہ قانون الہی وہی، جو زبان سے نکل جائے سمجھ لو کہ دین اور اسلام اور قانون وہی ہے. ہو سکتا ہے ہماری اس تقریر پر کوئی یہ اعتراض کرے مولانا آپ نے تو نظام گواہی کو سارا الٹ کر کے رکھ دیا، واقعہ تو ایک مخصوص قسم کا واقعہ اور اس سے آپ نے یہ نتیجہ نکال دیا. اس سے تو حضرت خزیمہ پر یہ گویا ان پر یہ تعزیب ہونی چاہیے
کہ حضرت خزیمہ نے یہ گواہی کیوں دی؟ لیجیے، اگر آپ خزیمہ ہوتے اور آپ ان سے اگر یہ پوچھتے کہ بتائیے اتنی بڑی بات آپ نے کیوں کہہ دی، تو وہ یقیناً قرآن کی آیت سے استدلال کرتے کہ مجھ پر اعتراض کرنے والوں، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وما ينطق عن الهوى، میرا حبیب جب گفتگو کرتا اپنی مرضی اپنی ہوا اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، دہن تو ان کا ہوتا ہے مگر کلام ان کا رب فرماتا ہے، کلام تو ان کا رب فرماتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا مضمون طویل ہے، میں صرف مختصر یہ سمجھانا چاہتا تھا معرفت الہی کا ذریعہ صرف پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور آپ نے یہ حدیث 12 علماء سے سنی، یہ ہماری عقل اور ہماری اذہان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا، کنز مخفی تھا، جب اس کا ارادہ ہوا کہ لوگ اسے جانے لوگ اسے پہچانے تو اپنی معرفت کے لیے اس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے بہرور ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی، ان کا ارشاد کیونکہ رب کا ارشاد، اس لیے حضرت خزیمہ نے نہ صرف گواہی دی بلکہ حضور کے دربار سے یہ بھی انعام مل گیا کہ وہ جس مقدمے میں گواہی دیں گے ان کی گواہی جو ہے وہ 2 آدمی کے برابر ہوگی۔ عزیزان محترم، خوب یاد رکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی ذات میں وہ اوصاف حمیدہ، وہ اوصاف جمیلہ حضور کی ذات میں مجتمع فرما دیے کہ جتنے انبیاء آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے، اور حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر بھی ہیں اور ذات کے مظہر بھی ہیں۔ اس لیے فرما من رانی قد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا بس تحقیق اس نے حق کو دیکھا۔ اب آئیے آخر میں اس پوری گفتگو کو مولانا روم یوں سمیٹ کر بیان کرتے، بڑی پیاری بات کہہ کے مجھے یاد آئی کہ بڑے بڑے مقدمے بڑے بڑے مسئلے اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائے مولانا روم چٹکیوں میں سمجھا دیتے۔ مولانا روم نے بڑی پیاری بات کی، مولانا روم فرماتے ہیں ہم نے طوطے والوں سے پوچھا، جو طوطا بیچنے والے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ طوطا آدمی کی بولی کیسے بولتا؟ آپ نے طوطے کو دیکھیے آدمی کی بولی بولتا۔ آپ افریقہ میں ایک سفید طوطا ہوتا، وہ سفید طوطے کو آپ ٹرین کر دیں وہ اتنا صاف آپ کا نام لیتا ہے کہ آپ کو یہ گمان ہوا کہ کوئی مجھے پکار جی کون، اس طرح آپ دھوکہ کھانے، اتنا صاف نام لیتا، سفید رنگ کا اس کا وہ سفید رنگ کا ہوتا، بڑی اچھی بولی بولتا۔ اور یہ بولی بولنے کا جزیہ تو خود ہمارے فقہ میں بھی موجود ہے، وہ سنیے کہ طوطا کیسی بولی بولتا۔ ہمارے یہاں فقہ نے یہ لکھا کہ جب آدمی آیت سجدہ تلاوت کرے تو سننے والے پر اور تلاوت کرنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی طوطے کو آیت سجدہ رٹا دے اور طوطا اگر آیت سجدہ تلاوت کرے تو سجدہ نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ طوطے جو ہیں آیت سجدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی آیت بھی یاد کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے فقہ نے لکھا کہ طوطا اگر آیت سجدہ تلاوت کرے تو سننے والے پر سجدہ نہیں۔ تو فقہ کے نزدیک یہ بات رہی ہوگی کہ طوطا جو ہے وہ کلام دیگر قرآن کی آیتیں تک یاد کر لیتا۔ مولانا نے طوطے والوں سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ یہ آدمی کی بولی کیسے بولتا؟ مولانا کہتے ہیں طوطوں کے ماہرین سے ہم نے جب پوچھا تو طوطے کے ماہرین نے بتایا کہ ہم جانتے ہو کیسی بولی سکھاتے ہیں، طوطے کو سامنے لے کر سکھاتے ہیں بیٹا یہ کہہ اور سیکھ جا، نہیں پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ طوطے کے سامنے قد آدم آئینہ رکھ دیتے، ایک آئینہ طوطے کے سامنے رکھ دیتے اور طوطے کو کھڑا کرتے آئینے کے سامنے، اور آئینے کے پیچھے سے جو بولی سکھانی ہوتی وہ اس کو بولتے، السلام علیکم یہ بولی اس کو سکھانی۔ اب شیشہ سامنے ہوتا ہے، طوطے کو آدمی نظر نہیں آتا، مولانا روم کہتے ہیں طوطا ادھر ادھر دیکھتا اور سامنے دیکھتا کہ طوطا ہے تو اس کو یقین ہوتا کہ یہی بول رہا، طوطا جو ہے یہی بول رہا۔ اب وہ کیا کرتا پھر پیچھے سے آواز دیتا آئینے کے لیے السلام علیکم، طوطا ادھر ادھر دیکھتا سمجھتا یہی بول رہا۔ اب کیا ہوتا اس حرص میں کہ جب یہ بول رہا ہے تو میں کیوں نہیں بول رہا ہوں، لہذا جو کلمہ سکھانا ہو شیشے کے پیچھے آدمی بیٹھ کر بار بار اس کی تکرار کرتا، تو تکرار کرنے کا نتیجہ یہ کہ طوطا سمجھتا یہی بول رہا، اس حرص میں کہ جب یہ بول رہا میں کیوں نہیں بول رہا، وہ بولی سیکھنے لگ جاتا، شیشے میں دیکھ کر وہ بولی سیکھنے لگ جاتا۔
بلا تشریف بلا تشریف بلا تشریف بلا تشریف. حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور بندوں کے درمیان ایک آئینہ ہے. یوں سمجھ لیجیے اب آپ کہ اب حضور کو دیکھ کر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور بول رہے ہیں. ارے بظاہر تو سامنے حضور ہیں اور حقیقت میں ان کے دہن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرما رہا ہے. اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دہن پر بات بول رہا اور کلام کر رہا. شیشہ سامنے ہونے کی وجہ سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان بول رہا, یہ بشر بول رہا. اور حضور علیہ السلام وہ آئینہ اقبال پتے کی بات کہہ گیا اور بڑے بڑے اپنے آپ کو مولوی علامہ کہلانے والے وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچے. ایک آزاد منس شاعر وہ اس نتیجے کو پہنچ گیا کہتا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ پھر ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. حضور ایسے آئینہ ہیں یوں کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر بندے کو دیتے ہیں, بندوں سے لے کر ان کی فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ بغیر مصطفیٰ کے جو کہ یہ دین ہے وہ دین نہیں الہات ہے. بغیر حضور کے واسطے کوئی کہے ہم نے توحید کو پا لیا وہ سمجھ لیں کہ اس کی توحید بالکل غلط ہے. اور اس کو اقبال اپنی زبان میں یوں کہہ گیا وہ مصطفیٰ برفا خیشا کے دین ہماؤ گر بؤن رسیدی تمام بول حدیث. فرما دین کیا ہے, توحید کیا ہے, عقیدہ کیا ہے جو حضور کے دامن سے ملا, حضور کے دربار سے ملا. اور اگر حضور کے دربار کے بغیر تم نے کہیں تلاش کرنا شروع کر لی تو تمہاری یہ توحید بول حدیث قسم کی توحید ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارا رشتہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر فرما دے. وما علینا الا البلاغ.